السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10واں چیپٹر 10ویں کلاس اردو درخشاں کا پڑھانے والا ہوں۔ اس چیپٹر میں آپ کو تمام کی تمام باتیں پڑھاؤں گا اور لاسٹ میں سوال بھی حل کراؤں گا۔ یہ چیپٹر آپ کو جبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے، تب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا نام ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ یہ چیپٹر کا نام ہے اور اس چیپٹر کو لکھنے والے جن کا نام ہے لطف الرحمان۔ اب اس چیپٹر کو دیکھ لیجئے، یہ 10واں چیپٹر ہے، آپ کو یہاں پر دکھ بھی رہا ہوگا، اور اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر اس چیپٹر کا نام یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے جنہوں نے اس کو لکھا ہے ان کا نام جان لیتے ہیں۔ ان کا نام ہے، یہاں پر دیکھیے آپ کو دکھ رہا ہوگا، ان کا نام ہے لطف الرحمان۔ کیا نام ہے ان کا؟ لطف الرحمان۔ نہ ان کا ٹائٹل ہے نہ کوئی تخلص ہے، ڈائریکٹ آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا نام کیا؟ لطف الرحمان۔ ان کی پیدائش جو ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے 1941 میں۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ چھپرا ضلع بنیان پور گاؤں میں یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کے پتا جی کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، ان کے پتا جی کا نام ہے مولوی عبد الغفور صاحب اور ان کی ماتا کا نام ہے بی بی آمنہ، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام بھی یہی تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو ان کا جو گاؤں کا نام ہے وہ ریونڈا ہے، جو کہ ضلع دربھنگا کے ایریا میں آتا ہے، وہیں کے ان کی پرورش ہوئی ہے اور زیادہ تر ان کی پرورش ننیال میں ہوئی ہے، جو کہ بنیان پور میں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہاں پر جان لیجئے تعلیم۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کیا ہے، ڈبل ایم اے کیا اور ڈبل ایم اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کیا اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھاگلپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو میں یہ پروفیسر ہوئے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا کیا کام کیا۔ تو سب سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مضمون نویسی بھی کیا اور مضمون نویسی کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی تھے اور سیاست کو بھی ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور آر جے ڈی کے ٹکٹ سے یہ ایم ایل اے بھی بنے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اتنا بھی اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح ایگزام میں لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں تھی۔ تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان کی دلچسپی جو تھی، مضمون لکھنے میں ان کی دلچسپی تھی۔ کیا کرنے میں؟ مضمون جو ایسے ہوتا ہے اس کو لکھنے میں ان کی خاصی روچی تھی اور شعر و شاعری میں لکھنے کی ان کی روچی تھی۔ اسی طرح تنقید وغیرہ یا افسانہ نگاری لکھنے میں ان کی بہت زیادہ روچی تھی۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے مجموعہ، جس کی وجہ سے یہ فیمس ہوئے ہیں، وہ تھوڑا جان لیجئے۔ یہاں پر تازگی برگ نوا، ایک تو یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اسی طرح یہ جو تازگی برگ نوا ہے یہ غزل کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح بوسہ نم ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے صنم آشنا، یہ نظم کا مجموعہ ہے۔ تو اتنا سمجھ میں مجھے لگتا ہے آپ کو اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے تنقید بھی لکھا ہے، یعنی تنقید بھی کیا ہے؟ تنقید کہتے ہیں کھرا کھوٹے کی پہچان کو، یعنی کسی کتاب میں اگر کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کرنا اور ان کو اچھی طرح دور کرنا، اسی کو کہتے ہیں تنقید۔ تو تنقید میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ تو تنقید میں یہاں پر دیکھیں کتاب لکھ رہا ہوگا جدیدیت کی جمالیات، نقد نگاہ، نثر کی شعریات، اسی طرح راسخ عظیم آبادی اور تعبیر و تنقید۔ اس طرح بہت ساری کتابیں یہاں پر جو آپ کو دکھ رہی ہوں گی، یہ ساری کی ساری انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، یعنی ڈرامہ نگاری میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، اس میں کیا بتایا گیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ اس میں جو ہے آغا حشر جو نام ہے، اس کے بغیر یعنی اردو ڈرامہ کی تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے لکھا، تب سے یہ ڈرامہ بہت زیادہ فیمس ہوا۔ اور کبھی کبھی جس طرح انگلش میں شیکسپیئر بہت زیادہ فیمس ہے کہ نہیں، شعر و شاعری میں یا انگلش کو لکھنے میں یا انگلش کو ترقی پہنچانے میں، ٹھیک اسی طرح آغا حشر بھی یعنی اردو میں یا اردو ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ ان کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان کسی چیز میں مشہور رہتا ہے تو کچھ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی طرفداری بھی کرتے ہیں۔ تو احتشام حسین صاحب، ان کا لکھنا ہے یا ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے سستی شہرت کے لیے یہ سب کیا ہے۔
اگر یہ سستی شہرت کے لیے نہ کرتے تو ان کو اور زیادہ ترقی ملتی، یعنی یہ جلتے تھے تھوڑا سا۔ پھر دوسرے اور ہیں وقار اعظم صاحب، یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کمپنیاں بہت ساری ہے اسی طرح ڈرامہ لکھنے والے بھی انگنت ہے، یعنی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ کون؟ وقار اعظم صاحب۔ تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈرامہ کیا ہو گیا، یا ڈرامہ کے بارے میں آپ نے ہلکا سا سمجھ لیا ہے۔ اب اس ڈرامہ کا جو آغاز ہوا ہے، یعنی اس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ 1901 سے اس ڈرامہ کی شروعات ہوئی ہے۔ ڈرامہ نگاری جو ہوا ہے 1901 سے شروعات ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، جیسے سر سید احمد ہے، سر سید احمد کی جو علی گڑھ تحریک تھی وہ ہے، پھر اسی طرح حالی ہے، شبلی ہے، محسن الملک ہے، ان سب لوگوں نے بہت زیادہ پنجہ آزمائی کیا تھا۔ لیکن جب سے یہ آئے یعنی آغا حشر، تب سے اردو ڈرامہ نگاری میں اور زیادہ فروغ ہوا ہے اور زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنی بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے جو ڈرامے کے اندر ایسا کام کیا کہ یعنی کہ سماجی اور معاشرتی مسائل کو اس کے اندر پیش کیا ہے، سمجھ میں آ رہا نا۔ اور ایک خاص جو ان کی خاصیت تھی وہ مقفع اور مسجع جو عبارت ہوتی ہے وہ عبارت نہیں لکھا، اس کے اندر بالکل سرل بھاشا استعمال کیا ہے۔ کنہوں نے؟ آغا حشر صاحب نے۔ تو مجھے لگتا ہے اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اردو میں سب سے پہلے ڈرامہ نگار تو بہت سارے انہوں نے کیا ہے، لیکن ترقی جو سب سے زیادہ کیا ہے یہ کنہوں نے کیا ہے؟ آغا حشر صاحب نے کیا ہے۔ اب لاسٹ میں یہ سمجھیے کہ ڈرامہ کا آج کل تو اس کا چلن نہیں ہے، تو ڈرامہ نگاری کا پتن کب ہوا؟ جب سے فلمیں آنا شروع ہو گئی، فلم بنتی گئی اور ڈرامہ کا روچی جو ہے ختم ہوتا چلا گیا۔ لیکن اگر ڈرامہ کی بات کیا جائے تو آغا حشر کے بغیر ڈرامہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنی چیز مجھے لگتا ہے آپ کو اچھی طرح سے میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سوال سمجھاتا ہوں، سوال حل کراتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، لطف الرحمان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا بھی تھا، ضلع چھپرا بنیار پور قصبے میں ہوئی ہے، ضلع چھپرا بنیار پور قصبہ۔ سوال نمبر 2، لطف الرحمان کس پارٹی سے MLA رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دینا ہے آپ کو RJD، کیا یعنی راشٹریہ جنتا دل، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 3، لطف الرحمان کی کسی 2 کتابوں کا نام بتائیے۔ تو آپ کو پہلی کتاب کا نام بتانا ہے تازگی برگ نوا، اور دوسری کتاب کا نام لکھنا ہے جدیدیت کی جمالیات۔ سوال نمبر 4، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ تو آپ کو آغا حشر کا کسی ایک ڈرامے کا نام لکھنا ہے اسیر حرص۔ سوال نمبر 5، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ تو ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھیے اسٹیج اس لیے ہے کہ بغیر اسٹیج کے کوئی بھی ڈرامہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لازمی حصہ ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا نا۔ سوال نمبر 6، لطف الرحمان کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ 5 جملے کیا لکھنا ہے؟ ان کی پیدائش لکھ دینا ہے، ان کی ماتا کا نام، ان کے پتا جی کا نام، اور انہوں نے کہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ضلع یعنی ضلع چھپرا بنیار پور قصبہ میں ہوئی ہے، اور کہاں سے انہوں نے MLA کی سیٹ لڑا ہے، وہ سب چیز یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے۔ یہ چیز اگر لکھ دیں گے تب بھی آپ کو نمبر اچھے خاصے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 7، مضمون نگاری پر مختصر تعریف کیجیے۔ تو دیکھیے مضمون نگاری کیا ہوتا ہے؟ مضمون نگاری ہوتا ہے خاص موضوع پر جو کچھ لکھا جائے اس کو مضمون کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہا نا؟ یعنی مضمون جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، کوئی خاص ٹاپک کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جائے اس کو مضمون کہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی مضمون ہو، معاشرتی مضمون ہو، کوئی سا بھی مضمون اس کو مضمون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا نا۔ سوال نمبر 8، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھے۔ اب 5 جملے میں کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے لکھنا ہے کہ تنقید کہتے کس کو ہے؟ تنقید کہتے ہیں کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا، یعنی جو خراب چیز ہے اس کی پہچان کرنے کو ہی تنقید کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ اسی کو تنقید کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہاں پر اس طرح لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو نمبر اچھے مل جائے۔ سوال نمبر 9، ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر اسٹیج کے کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا، یعنی ڈرامہ کے لیے اسٹیج کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا چیز ہے؟ تو انسان جو موومنٹ کرتا ہے، کوئی عمل، کوئی ایکشن جو کرتا ہے، اسی کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کو اردو میں لکھنا ہے تو اس طرح یہ جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر
5 جملے لکھیے. 5 جملے کیا لکھ سکتے ہیں؟ آپ کو لکھ دینا ہے کہ آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. یعنی بغیر آغا حشر کے اردو ڈرامہ کا نام مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، ان سب کو لکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے بہت زیادہ مقبولیت دی. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. سوال نمبر 11، لطف الرحمان کی تنقید نگاری پر ایک مضمون لکھیے. تو مضمون کیا لکھنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ لطف الرحمان کیسے تھے، وہ پورا کا پورا میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے. پیدائش ان کی، یہ ان کی وہ سیاست، ساری کی ساری چیز میں نے آپ کو بتایا. اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہاں پر آپ کو لکھا مل رہا ہے، آپ اس کو 1-2 بار دیکھ لیجئے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. سوال نمبر 12، آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر مضمون لکھیے. آغا حشر کی ڈرامہ نگاری پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آغا حشر کی ڈرامہ کون کون سی ہے، اور وہ سارے کے سارے میں نے نام گنوایا. جیسے یہ ہے، یہاں پر ہے، دیکھیے یہ سارے کے سارے آغا حشر کے ڈرامہ ہے. اب سوال نمبر لاسٹ کا ہے، سوال نمبر 13، اسم کی قسمیں. تو دیکھیے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے. اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اسم معرفہ اور ایک ہوتا ہے اسم نکرہ. یہاں پر دیکھیے اسم معرفہ اور یہاں پر اسم نکرہ. اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اسم معرفہ یہ سمجھ سکتے ہیں انگلش میں، جیسے پراپر ناؤن ہوتا ہے کہ نہیں؟ پراپر ناؤن کو انگلش یا اردو میں کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ کہیں گے. اور کامن ناؤن کو کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ کہیں گے. اب اس میں معرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص جگہ ہو، خاص نام ہو، خاص کسی جگہ کا نام ہو، کسی وستو کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو. جیسے کیسے سمجھیں گے؟ قلم، قلم تو بہت سارے ہیں. اسی طرح کتاب، بہت ساری کتاب ہے، لیکن کتاب میں سے ایک کتاب کا نام، جس کا نام ہے قرآن شریف، کیا دنیا میں اس کے جیسا اور کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح اب اس میں نکرہ کیا ہے؟ کتاب، کوئی بھی کتاب، آپ چاہے وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، بائبل بھی ہو سکتا ہے، ڈکشنری بھی ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی کویتا کی کتاب ہو سکتی ہے. کتاب سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک اسی طرح میں اگر کہوں ملک، ملک اگر کہوں یعنی کہ کنٹری، تو کنٹری کیا ہے؟ یہ اس میں نکرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کنٹری کوئی بھی ہو سکتی ہے، انڈیا بھی ہو سکتی ہے، جاپان بھی ہو سکتی ہے، پاکستان بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اگر کہوں گا بھارت یا انڈیا کہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے سارے کنٹری میں سے ایک نام کو نکال کر کے ایک نام کو پیسٹ جو کیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ کہیں گے. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اس کی پوری آپ کو مثال بھی دکھ رہی ہے. کیسی لگی یہ جانکاری کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا. چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.